آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہے ہیں، ایک ایسی خبر دینے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد نہ صرف آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بلکہ سر پکڑ کر بھی بیٹھ جائیں گے۔ اور جب میں سٹوری کو سن رہا تھا اور جب میں سٹوری کو بنا رہا تھا تو سر بھی شرم سے جھک گئے تھے۔ اس بار سٹوری کا تعلق ہے عمرہ کی ادائیگی سے۔ کروڑوں پاکستانی مسلمان ہیں، حرم پاک کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے، جذباتی انسیت ہونا لازمی جز ہے ایک مسلمان کا، اور وہاں سے ایک ایسا گروہ ہی پکڑا گیا ہے جو عمرے کے نام پر پاکستان سے معذور، ضعیف اور دیگر افراد کو مکہ مدینہ لے جاتا اور وہاں پر جا کر بھیک منگواتا اور لاکھوں ریال حاصل کرتا۔ آدھے پیسے وہ خود سرگنا رکھ لیتا اور باقی ان بھکاریوں کو دے کر واپس لے آتا۔ دراصل یہ وہ گروہ ہے جو پاکستان سے تقریباً 11 سال سے سعودی عرب جا رہا ہے اور وہاں جا کر باقاعدہ یہ مدینہ میں اور مکہ کے اندر یہ باقاعدہ بھیک منگواتے ہیں، اور اس گروہ میں 250 سے 300 افراد شامل ہیں، اور باقاعدہ یہ لوگ مختلف علاقوں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان، سندھ کے ایسے علاقے، سرحدی علاقے سندھ کے جس طرح کہا جا سکتا ہے، پنجاب، جنوبی پنجاب زیادہ اس میں شامل ہے۔ پاکستان کا قونصلیٹ جو سعودی عرب کے وہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ سعودی حکومت جو ہے اس نے اس پہ تھوڑا سا کام جب شروع کیا تو اس کام کو کرنے کے فوری بعد یہ ہوا کہ وہاں سے ایک شخص کو پہلے پکڑا گیا۔ جب اس شخص کو پکڑ کر انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ پھر ان تمام لوگوں کو پکڑا گیا، 30 کے قریب لوگوں کو پکڑا گیا، ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہمیشہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور پورا رمضان، اس کے بعد ذی الحج، اور ذی الحج کی جیسے ہی لوگوں کی واپسی شروع ہوتی ہے تو یہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ پاکستان پہنچتے ہیں تو پاکستان کے اندر FIA کے ساتھ ان کے جو مین ایجنٹ ہیں، جو پاکستان میں اقبال خان ہے اور یہ جو جمال خان کا بھائی، وہ FIA کے ساتھ مکمکہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہاں پر انہیں بآسانی نکال لیا جاتا ہے۔ اور پاکستان آنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں دوبارہ محرم اور سفر میں یہ ایران چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ دندہ ہی یہی ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان لیکن رانا صاحب پھر کیا سمجھا؟ صرف یہ لوگ سعودی عرب ہی جاتے تھے یا پھر کسی دوسرے ممالک میں بھی ایسا کام کرتے تھے، اور یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے تھے؟ نہیں مرتضی، یہ لوگ صرف سعودی عرب نہیں جاتے بلکہ یہ ایران بھی جاتے ہیں، ایران کے بعد کوریا بھی جاتے ہیں۔ ایران میں یہ جیسے ہی رمضان سے لے کر حج کا سیزن ختم ہوتا ہے تو یہ سعودی عرب سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ محرم کے آغاز میں فوری طور پر ایران چلے جاتے ہیں۔ محرم اور سفر کا مہینہ یہ ایران میں گزارتے ہیں، وہاں سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے لاتے ہیں، وہاں پہ بھی انہیں 50% ان کو ملتا ہے، 50% ان کے جو مین ایجنٹ ہے جمال خان وغیرہ وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کوریا جاتی ہے۔ کوریا کے اندر سفر اور محرم اور سفر کے بعد ایک ایسا مہینہ آتا ہے جہاں کوریا کے لوگ جس طرح ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں، وہ بھی اپنے پیسے اسی طرح خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو وہاں سے بھی یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ وہاں سے یہی کہا جاتا ہے انہیں کہ جی ہم جب سیلاب پاکستان میں آیا تھا، جب پاکستان میں کوئی آفت آئی تھی تو اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے بے گار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی عزت کو وہاں نیلام کر کے یہ پیسہ کماتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص رب نواز جو ہے وہ صبح 10 بجے کی فلائٹ سے کراچی آ رہا ہے، 8 بلو کی فلائٹ سے آ رہا ہے، اسے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور اگر اس سے انویسٹیگیشن ہوئی تو میں لکھ کے دیتا ہوں پاکستان کے اندر بہت سے لوگ بے نقاب ہوں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت نے ان تمام ٹریول ایجنٹس اور ان ایجنسیز کو جنہوں نے ان بیکاریوں کو ویزے جاری کی، یہ صرف ایک گروہ نہیں ہوگا، ایسے بہت سارے گروہ ہوں گے۔ یہ تو ایک گروہ پکڑا گیا ہے، اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عمرہ زائرین وہاں سے آتے ہیں اور حجاج کرام واپس آتے ہیں، وہ اسی بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہاں سے پاکستانی وہاں جاتے ہیں اور وہ معذور ہوتے ہیں اور وہاں پر بھیک مانگتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے یہ افراد کروڑوں بٹورتے، اور یہ گروہ اب بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے خصوصی تصاویر، ان کے پاسپورٹ کی تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس گروہ کے 30 سے زائد افراد اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 250 سے زائد افراد ہیں جن کا یہ گروہ ہے، جبکہ مافیا کی گرفتاری کے لیے سعودی حکومت متحرک بھی ہو گئی ہے۔ یہ گروہ نہ صرف پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا، بلکہ اس مافیا کے سرکاری افسروں سے تعلقات بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔
खास तौर पर जो रमजान मुबारक का पूरा महीना होता है, इसमें तो इस गिरोह की चांदी होती है। उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, उम्रे का वीजा हासिल करते हैं, ये गिरोह इनको उम्रे का वीजा देता है, फिर मक्का लेकर जाता है, मदीना में ठहराव रखता है और वहां से लाखों रियाल कमाकर, लाखों रियाल लोगों से बटोरकर, इंसानियत से बटोरकर ये पाकिस्तान लाते हैं। रमजान मुबारक में पाकिस्तान से बाकायदा एक माफिया, जिसमें डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले जमाल खान, इकबाल खान और कराची से ताल्लुक रखने वाला एक सरकारी मुलाजिम जिसका नाम रियाज लाखू है, वो शामिल है। मुल्तान और कराची से 200 से 250 के करीब अफराद को उम्रा वीजा पर सऊदी अरब लेकर जाते हैं, जहां जमाल खान जो इस गैंग का सरबराह है, इन लोगों को संभालता है और उनसे भीख मंगवाता है। भीख की आधी रकम जमाल खान लेता है। ये माफिया अब से नहीं, सिर्फ अब से नहीं, 11 साल से काम कर रहा है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि 11 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। होता क्या है, रमजान मुबारक से लेकर जुल्हज्जा तक इनकी चांदी होती है। फर्स्ट रमजान से पहले ही यहां पर पहुंच जाते हैं और जुल्हज तक, जब तक वीजे का इख्तिताम नहीं हो जाता, जुल्हज का आगाज नहीं होता, वहीं रहते हैं और ये पैसे बटोरते हैं। ये माफिया सऊदी अरब के अंदर काम करता है और जब मुहर्रमुल हराम शुरू होता है, जब मुहर्रमुल हराम का आगाज होता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये गिरोह रुकता नहीं है, बल्कि ये गिरोह लोगों को भीख मंगवाने के लिए ईरान ले जाता है। मुहर्रमुल हराम और आशूरा वहीं पर गुजारता है और लोगों से पैसे बटोरता है। सऊदी इदारों ने पाकिस्तानियों की मदद से ऑपरेशन करके इस भीख मांगने वाले मुताबिद अफराद को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि इनको पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए यहां लाया जाता है। इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और भीख में मिलने वाली रकम में से आधी रकम, जैसे मैंने आपको बताया, जमाल और उसके साथ ही लेते हैं। यह भी मालूम हुआ है कि रमजान से लेकर जुल्हज तक 5 से 6 लाख रियाल, फिर सुनिए कि सिर्फ चंद महीनों में 5 से 6 लाख रुपए नहीं, रियाल इकट्ठे कर लेते हैं। यह भी बताया गया है कि मदीना में खजूरों के बागात में बने हुए कमरों में रखा जाता है और वीजे की मुद्दत खत्म होने से चंद दिन कबल अचानक बीमारी का बहाना बनाकर अस्पतालों में दाखिल करा के पर्ची बनवा ली जाती है। जब ओवर स्टे होने पर वापस जाते हैं तो पाकिस्तान में इकबाल खान, जो जमाल का भाई है, वो FIA की मिली भगत से बासानी एयरपोर्ट से ले जाता है, यानी वहां से भी सेफ, पाकिस्तान से भी सेफ, और उसके बाद मुहर्रम में ईरान ले जाता है, जहां मुहर्रम सफर के माह में भीख मांगते हैं। इसी तरह लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं। माफिया के हवाले से यह भी मालूम हुआ है कि इस माफिया के अहम रुकन इकबाल खान का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। इसको 2 साल कबल सऊदी अरब से इसी वजह से, इसी बुनियाद पर डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्ट होने के बाद इसने पाकिस्तान में यह काम संभाल लिया और बाकी काम सारा सऊदी अरब में होता था। तफ्तीश में यह भी बात सामने आई है कि भीख मांगने वाला माफिया, इसको डेरा गाजी खान में मीरू नामी ट्रेवल एजेंट और कराची में रियाज लाखू, जो कि सरकारी मुलाजिम है और ट्रेवल एजेंसी का काम करता है, उम्रे के वीजे लगवाकर भेजता है। बताया गया है कि इस माफिया के 250 अफराद सऊदी अरब में ये घिनौना काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, इनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि इसके लिए खवातीन के लिए महरम का होना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर इसमें उन अफराद को चुना जाता है जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन वो चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो अफराद हुए हैं, इनमें बहुत सारे नाम सामने आ चुके हैं, जिनके पासपोर्ट भी हमने आपको दिखा रहे हैं। यह बताया गया है कि ये तमाम लोग मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का जो गेट नंबर 21, 22, 23 और 24 है, इस गेट्स पर खड़े होते और खाना काबा में जो कबूतर चौक है, खासा मशहूर मारूफ बाबे अब्दुल अजीज, जहां पर ज्यादा रश होता है, और दारुल तौहीद के बाहर भीख मांगते थे। गैंग का सरगना जमाल खान की गिरफ्तारी के लिए सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है।